ایک دعائی اس میں حمد و ثنا اور بندے کی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سورہ مبارکہ اس امت کے لیے خاص طور پر مقدم ہوا اور اس میں عادی سورہ مبارکہ وہ حمد و ثنا ہے کہ بندہ اپنے رب کی ثنا کرتا ہے اور ثنا کے بعد وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو بندہ اس سے چاہتا کیا ہے؟ بندہ اس سے چاہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھا راستہ یعنی کہ سیدھا راستہ ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دے۔ اب یہ دعا جو ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو گویا سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہر گروہ یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، تو پھر سیدھا راستہ کیا ہے؟ تمام مذاہب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تمام ادیان یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، مگر گویا حق کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ بزرگان اکرام فرماتے ہیں، سورہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے، یہ صراط المستقیم جو ہے اس پر 100 دروازے ہیں، اور اس کے 99 دروازے گمراہی پر ہیں، اور اس کا ایک دروازہ ہدایت ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ جس کا ایک دروازہ جو ہے وہ ہدایت والا کون سا ہے؟ کہ ہم واقعی ہدایت پر ہیں؟ تو اس کے لیے دوسری دعا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نعمت کیا، کیونکہ جس پر وہ نعمت کرتا ہے وہی حق والا ہے، وہی راستہ ہدایت ہے۔ اب وہ راستہ جس میں 5 چیزیں پائی جائیں، اور جس میں سے ایک بھی کم ہو تو وہ راستہ اس راستے میں نہیں جائے۔ پہلی چیز اس راستے میں یہ ہے کہ توحید بالکل خالص ہے۔ دوسرا کہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوا۔ تیسرے اس میں عظمت صحابہ اور احترام صحابہ پڑھائے جاتے ہیں۔
چوتھا اس میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے، اور پانچواں اس میں اولیاء اللہ سے محبت اور ان کا احترام اور ان کا ادب پایا جاتا ہے۔ جہاں یہ چیزیں پانچ جمع ہو جائیں گویا وہ حق کا راستہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے چار راستے بنائے: نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، اور اس میں ایک توحید۔ اب توحید ملی ہمیں انبیاء علیہ السلام، اور اصل وہی توحید ہے جو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جو آپ نے توحید کی ہمیں تشریح فرما دی وہی اصل توحید ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی توحیدیں بیان کی جائیں پھر وہ راستے سب گمراہی کی طرف گزرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں عشق رسول ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بغیر عشق کے سمجھ نہیں آتا، اور جو عقیدے کی بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان جو ہے وہ عشق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، کسی علم کا نام نہیں ہے، اور وہ صرف عشق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو اس نعمت کے نبوت کے بعد حقدار ہے وہ ہے صدیقین۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے وہ صدیقین ہے، اور ان کے سردار سید الصادقین بیر معرفت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی تمام صحابہ آپ کی اقتداء میں صدیقین ہیں۔ اس کے بعد پھر شہداء، پھر صالحین۔ یہ ترتیب اس طریقے سے بنتی ہے کہ صدیقین بالاحسان ہیں اور شہداء بالعرفان، اور صالحین بالتقلید۔ کہ وہ صدیقین کی تقلید کرتے ہوئے مقام نعمت میں آئے۔ اب ان کی تقلید میں اگر ہم ہیں تو ہمارا عقیدہ درست ہے، پھر ہم ہدایت کا، ورنہ پھر ہدایت کا گمان ہے مگر ہدایت نہیں۔ اور جس شخص کو ہدایت کا گمان ہو جائے وہ پھر کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئے۔
لہذا اس کے لیے ان 5 چیزوں کا موجود ہونا اصل ہدایت ہے۔ وہ نعمت والے بھی ہیں، وہ ہدایت والے بھی ہیں، اور وہی گروہ کامیاب بھی ہیں۔ دیکھیں، ہم اگر وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو اہل تقلید نے کیا، جو اہل عرفان نے کیا، جو اہل احسان نے کیا، مگر ہمارے لیے یہ بھی کافی ہو جائے گا کہ ہم اس گروہ میں شامل ہوں۔ اور اس گروہ میں شامل ہونا ہی ہمارے لیے جو ہے باعث ہدایت۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ تو یہ 5 باتیں جہاں پائی جائیں اس کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق میں 4 شر بیان ہیں، اور ایک شر سورہ ناس میں بیان ہے، جس میں لوگ مبتلا ہو کر گمراہ ہو۔ اور ان کی گمراہی جو ہے وہ ہدایت کے لبادے میں لٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فلق میں فرماتا ہے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ یہ جو من شر ما خلق ہے یہ عمومی شر ہے، اور پھر اللہ نے 3 شر خاص بیان کیا۔ تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں۔ شر غاسق اذا وقب۔ اب اس کی شرعی تفسیر تو یہ ہے کہ اندھیرے کی شر سے، لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ بہت خطرناک شر ہے، کیونکہ اولیاء ہم الطاغوت یخرجہم من النور علی الظلمات، جو شیطان تو کے دوست ہیں، جو گمراہوں کے ساتھ ہو گئے، وہ انہیں اجالے سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک شر تو وہ ہے جو رات کی سیاہی کا ہے، اور صوفیہ کے نزدیک یہ شر وہ ہے جو دلوں کی سیاہی کا ہے، جو روح کی سیاہی کا ہے۔ اس شر سے پناہ۔ جب بندہ کوئی یہ گناہ کرتا ہے کبیرہ تو اس کے دل پر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے سیاہ۔
جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کرتا وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو صوفیہ کے نزدیک اس شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تیسرا خیر جو بیان ہوا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وہ جو گرہوں پر چونکے مارتے ہیں۔ یعنی کہ جادو جو ہے اس کا مبتلا ہونا یہ شرک ہے۔ اور شیطان انسان کو اس میں مبتلا اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو آسانی سے حاصل کرتا ہے۔ اور آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی ساری نیکیاں، اپنے سارے اعمال کو برباد کر کے اپنی روح اور اپنے دل کو کالا کرتا ہے۔ چوتھا جو ہے وہ ہے حسد، من شر حاسد۔ تو یہ جو حسد کا شر ہے یہ منافقوں کا شر ہے، یہ انسان کو منافق بناتا ہے اور یہ انسان کو مشرک بناتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم حسد اس سے کرتے ہیں جس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کے پاس نعمت ہو یہ اس سے چھن جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے وہی حاسد ہے۔ اب ان سارے شروں کا جو نقصان ہے وہ دنیاوی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ آخرت کی خرابی ہے۔ یعنی کہ ہم جب آخرت کے مقابلے پہ دنیا کو چنتے ہیں تب ان شروں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یہ عقیدے کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ ہم آخرت کے مقابلے پہ دنیا کو چن رہے ہیں۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا صرف ایک صفاتی نام استعمال کیا، قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب۔ جبکہ ربوبیت جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو کسی بھی چیز کو اس کی حالت میں تبدیلی لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کرنا
محفوظ طریقے سے اور اس کی پرورش کرنا، یہ ربوبیت۔ اس میں جو ہے لفظ خلق جو ہے اس کی تعبیر جو ہم کرتے ہیں شرعی، وہ یہ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ اور صوفیہ اس کے کہنے میں فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر تفسیر یہ ہے کہ چیر ڈالنے والا، چیر دینے والا، یعنی کہ دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالنے والا، رات کی سیاہی کو پھاڑ دینے والا اور اس میں سے صبح نکالنا۔ یعنی کہ پناہ اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ ان ساری ظلمتوں سیاہیوں کو ہم سے پھاڑ کر اس میں ایمان نکال دیں۔ اب جب بیج ہوگا تو پھٹ کے پودا نکلے، اور جب بیج ہی نہیں ہوگا تو صحیح عقیدہ ہونا بیج کا بہتر ہونا ہے، بہترین ہونا ہے، اور جتنا اچھا بیج ہوگا اس میں سے اتنا ہی اچھا پودا نکلے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے لیے وہ ہے ہمارا عقیدے کا درست، آخرت کی کامیابی۔ دیکھیں قرآن میں 4 چیزیں جو بیان ہوئی۔ ایک بیان کیا عقیدہ، ایک احکام، ایک اخلاق، اور ایک ہمارے لیے تاریخ بیان کی۔ اور وہ تاریخ اس لیے بیان کری کہ ہم اس سے عبرت حاصل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہے، اس لیے وہ تاریخ بیان کی۔ تو اب جو عقیدہ ہے اس کو دنیا میں درست کرنا ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہے۔ دنیا میں کسی کو عقیدے کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن عقیدہ درست کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ بیج دنیا میں لگے گا اور آخرت میں پھل دے گا۔ دوسری چیز ہے احکام۔ کہ ہم احکام پر پابند ہیں۔ جب کسی بھی اتھارٹی کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو اس کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ تو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اتھارٹی کو قبول کیا ہے تو اب اس کی پابندی بھی کرنی پڑے گی۔ احکام
پر پابندی اور عمل یہی کرنا پڑے گا، فائدہ یہاں کچھ نہیں ملے گا. یہ اس عقیدے کی زمین کو پانی دینا ہے، کھاد دینا، اس کا پھل مانی. اور وہ جنت کی صورت میں نہیں ہوتا. تیسری بات جو عقیدہ ہے وہ اخلاق ہے، اس کا تعلق دنیا سے. کیوں؟ یہ انفرادی فائدہ ہے، باقی دونوں فائدے انفرادی ہیں. جس کا عقیدہ درست ہوگا، اگر باپ کا ہے تو باپ کو فائدہ ہوگا، بیٹے کو نہیں ہوگا. اور بیٹے کا عقیدہ درست ہے اور باپ کا نہیں ہے تو بیٹے کو فائدہ ہوگا، باپ کو نہیں ہوگا. انفرادی فائدہ ہے. اسی طرح حکم پر عمل کرنا بھی انفرادی فائدہ ہے، مگر اخلاق وہ چیز ہے جس کا فائدہ اجتماعی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے بھی نہ کرے. یہ اخلاق کی ایک سب سے چھوٹی قسم ہے. اور اس کا فائدہ کتنا ہے کہ اگر اس حدیث پہ عمل ہو جائے تو معاشرہ پورا سدھر جائے گا. یعنی کہ اگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میں مجھ پہ کوئی ظلم کرے تو پھر میں کسی پہ میں اگر نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے ملاوٹ والی چیز کھلائے تو پھر میں کسی کو کیوں کھلاؤں. میں چاہتا ہوں کہ میرے مال و اسباب پہ کوئی قبضہ نہ کرے تو پھر میں کسی پہ کیوں کروں. تو یہ ایک حدیث جو اخلاق پر ہے، اگر اس پہ عمل ہو جائے تو معاشرہ آٹومیٹک ویسے سدھر جائے. میں جاتا ہوں دفتر، میں چاہتا ہوں کہ بھئی کوئی مجھ سے رشوت نہ لے، اور جو ان کی ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی میں میرا کام کرتے ہیں، تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اس بات پر عمل کروں. آٹومیٹک معاشرے جو سدھر جائے. تو جو سورہ فلق میں جتنی برائیاں گنوائی گئی ہیں وہ ساری معاشرتی ہیں. اگر ہم ان برائیوں سے نکل جائیں تو بہترین قوم. یہ اخلاق جو ہے وہ اجتماعی فائدہ ہے، اور جس کا اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس میں حسن خلق پیدا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جس کو بخشنا چاہتا ہے اس کی طبیعت کو نرم کر دیتا ہے. اس نے اخلاق اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے. اب صوفیہ کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ
بہترین اخلاق. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ اپنی زبان سے مت کرو، اپنے کردار سے کرو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو نبوت عطا فرمائی، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آپ پہ نبوت کا ظہور 40 برس کی، آپ نبی کو ازلی ہے نا، لیکن دنیا میں ظہور 40 برس کی. لیکن یہ 40 برس کی جو عمر تھی آپ نے، یہ اخلاق کے کمال درجے پہ تھی. آپ کو لوگ آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے ہی صادق اور امین مانتے تھے. تو انبیاء کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے کردار سے ہی تبلیغ کرتے رہے. ان پر ظہور نبوت، اظہار نبوت تو بعد میں ہوا. تو صوفیہ کا بالکل طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے اخلاق کو سدھارو، تب عقیدہ بھی فائدہ کرے گا اور احکام بھی فائدہ کرے گا. ایک آدمی ہے، وہ دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر قیام اللیل کرے، مگر اس کا پڑوسی اس سے تکلیف میں ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا نہ روزہ کام کا نہ اس کی نمازیں کام. تو صوفیہ کی جو تعلیم رہی ہے وہ رہی ہے اخلاق کے ساتھ، کہ اپنے اخلاقوں کو اچھا کرو، اپنے اخلاقوں کو درست کرو. قد افلاح من تزکا، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اس نے فلاح پائی. اور جو اپنا تزکیہ نہ کر سکا وہ کتنے ہی صاحب علم ہو جائے، کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، کتنا ہی بڑا نمازی پرہیزگار ہو، مگر فلاح نہیں پائے گا. فلاح تزکیے میں قرآن کا فیصلہ ہے. وَذِكْرَ رَبِّهِمْ فَصَلَّى، اس کے بعد ذکر بھی فائدے مند ہے اور نماز. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تقلیدی نماز، نماز کا فائدہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ نماز روکتی ہے برے کاموں سے، فحاشی سے، مگر کتنوں کو روک رہے؟ روزے رکھتے ہیں ہم، روزوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم سے روزے رکھوائے جا رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جائے. کتنوں کو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے؟ جبکہ جو اللہ نتیجہ فرما رہا ہے وہی نتیجہ اس کا ہونا چاہیے، مگر اس لیے نہیں ہو رہا کہ سامون نمازیں پڑھ رہے ہیں اور سامون روزے رکھ رہے ہیں.
تو جو تزکیے کے بغیر ہیں اس کا فائدہ حاصل نہیں، بس وہ گنتی ہو رہی ہے اور وہ شمار پورا ہو رہا ہے، اس کا ثواب ہو رہا ہے، اور ثواب کا نتیجہ جو ہے وہ جنت ہے، کہ اس ثواب سے ہمیں جنت حاصل ہو رہا ہے۔ مگر جو ان اعمال کے نتائج ہیں اگر ہم اس میں چلے جائیں تو ہمیں رب حاصل ہے۔ تو ہمیں رب کے لیے کوشش کریں۔ جب تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے نا تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور جب نفس مطمئن ہو جاتا ہے نا، اطمینان ہو جاتا ہے، تو وہ مقام راضیہ اور مرضیہ میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ مقام راضیہ اور مرضیہ میں چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے ادخلی فی عبادی، کہ آپ میرے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اس سے پہلے کوئی بندہ نہیں ہے، اور انسان کا سب سے بڑا مقام جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ ہے بندگی، بندہ ہونا، اور سب سے بڑی صفت انسان کی جو ہے وہ ہے تقویٰ، اس کا متقی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو انعام یافتہ کرتا ہے اس میں دونوں باتیں پیدا کرتا ہے، کہ وہ اہل تقویٰ سے بھی ہو جاتا ہے اور اس کو نفس مطمئنہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور جس کو یہ دونوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو اس کو فلاح حاصل نہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ پہلی چیز جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کریں، صحیح العقیدہ، اور صحیح العقیدہ ہو کر پھر انہیں احکام کی پابندی کریں تو اس کا فائدہ ہے۔ نہیں اپنی عمریں ضائع کرنا اس کا فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ یہ ہوتے ہوتا ہے، اب جسے چاہتے ہیں ہدایت رزق میں سے جو تلاش کرتا ہے اس کو ملتا ہے، جو تلاش نہیں کرتا اس کو نہیں ملتا۔ آپ ایک روٹی کے لیے کتنی جدوجہد کریں جو وقتی اسی وقت کھا کے اسی وقت ختم، مگر جس کا آخرت تک تعلق ہے اس کو کوشش نہیں کرتے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہدایت آخرت کا سکہ ہے، یہ وہیں چلے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح راستہ تلاش کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور ہمیں صحیح عقیدہ مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے اور ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔